طواف کے مسائل. الطواف، بیت اللہ شریف کے ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. خوش نہیں ہوئے؟ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من طاف بالبیت وصلى رکعتین کان کعتق رقبۃ، رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. طواف کے لیے سطر پوشی شرط ہے، یعنی فرض ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بعثه فی الحجۃ التي امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع یوم النحر فی رہط یؤذن فی الناس اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع سے قبل انہیں اس حج میں بھیجا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی حضرت ابو بکر کو امیر مقرر کیا تھا تاکہ وہ قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحج منا میں لوگوں کے درمیان عام اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، کیونکہ بیت اللہ اب خالص ہے کس کے لیے؟ توحید والوں کے لیے. کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے عریاں ہو کر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ عریاں طواف کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کے پاس کیوں جائیں. شیطان نے کیا اچھی دلیل دل میں ڈالی. گناہ کی بھی کیسی خوبصورت تعویلیں دل میں ڈالتا ہے نا شیطان، اور انسان اس کو بالکل درست سمجھ لیتا ہے. طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحائض تقضی المناسک كلها الا الطواف بالبیت، رواہ احمد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض والی عورت طواف کے علاوہ باقی تمام احکام پورے کرے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. اسی طرح ایسے مریض جن کو ایسا مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر باوضو نہ رہ سکتے ہوں، جس میں سے ایک استحاضہ ہے. استحاضہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہی خواتین کو سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، کسی وقت بھی وہ پوری طرح پاک نہیں ہوتی، یعنی پیریڈز ہی کی طرح، یعنی پورا مہینہ. اسی طرح بواسیر ایک بیماری ہے جس میں بسا اوقات ایسی ریزش ہوتی رہتی ہے، یعنی سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مکمل طور پر پاک نہیں رہ سکتا. اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کا یورین پرابلم ہوتا ہے کہ وہ یورین کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بسا اوقات کھانسی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی ویکنس کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے قطرہ قطرہ ان کے یورین کا نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا وضو بہت دیر برقرار نہیں رکھ سکتے. اسی طرح اور بھی کوئی ایسی سیکریشن کہ جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جائے اور وہ اس کے اپنے کنٹرول یا بس میں نہ ہو. ایسے تمام امور میں نماز ہو یا طواف ہو ایک دفعہ وضو کر لینا کافی ہے، اور اس وضو سے ایک نماز یا ایک طواف کر لے، خواہ نماز اور طواف کے دوران سپاٹنگ ہوتی رہے یا پھر یورین پاس ہوتا رہے. ہاں، جب وہ مکمل ہو جائے ایک نماز اور دوبارہ اگلی نماز کے لیے خواہ ویسے وضو ہو لیکن اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اسی طرح دوسری دفعہ اگر وہ طواف کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ اس کو وضو کر کے آنا ہوگا. یہ بات واضح ہو گئی. اگر کوئی شخص اپنی کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جو اس کے کنٹرول میں نہیں اپنا وضو برقرار نہ رکھ سکتا ہو تو وہ وضو کر لے، اور اسی حالت میں خواہ اسے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا یورین پاس ہو رہا ہے یا کچھ بھی، اسی حالت میں ایک نماز یا ایک طواف کر لے. اب اگر
مثلا ظہر کے وقت اس نے وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، اب عصر کا وقت آ گیا، ویسے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہے، اب دوبارہ وضو کرے. اسی طرح طواف کے لیے بھی، نئے طواف کے لیے پھر دوبارہ وضو. ایک وقت کی نماز مراد ہے، ایک نماز سے مراد ایک وقت کی نماز، اور ایک طواف سے مراد ایک وقت کا طواف. ٹھیک نہیں، اس میں پیڈ رکھ لے انسان یا کوئی بھی ایسی چیز، اور جس کی وجہ سے یہ کہ وہ نجاست بہت پھیلے نہ، اور اس نجس لباس کے ساتھ ہی وہ اپنا پوری نماز کرے گا یا طواف کرے گا، اور اس کے بعد جا کر نیا وضو اور نیا لباس تبدیل کر لے. ٹھیک ہے، یعنی جب نماز یا کوئی عبادت شروع کرنے لگے اس وقت وہ پاک ہو جائے، پھر وہ پاکی برقرار رکھ نہیں سکتا، آؤٹ آف کنٹرول ہے، بیمار ہے، معذور ہے، تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتودعي وصلي رواہ النسائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا استحاضہ کی مریضہ تھی. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، یعنی تھک ہوتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے، اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ہر بار وضو کرو اور نماز ادا کرو. پھر نماز کے دوران اگر بلیڈنگ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. طواف قدوم اور طواف عمرہ میں استباع، احرام کی چادریں دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا مسنون ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے. طواف کے بعد خصوصاً نماز کے وقت استباع جائز نہیں. استباع کا کیا معنی ہے؟ ایک کندھا ننگا کرنا، یعنی نماز کے وقت کندھا ننگا نہیں کیا جائے گا، ڈھک لیا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ صرف طواف کے وقت. اور کون سے طواف کے؟ ہر طواف کے وقت نہیں، طواف قدوم یا طواف عمرہ کے وقت. اگر کوئی شخص نماز کے بعد طواف کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اپنی ایک بازو قمیض سے نکال لے اور پھر ننگا کر لے کندھے کو، نہیں. یہ صرف پہلے طواف کے وقت، عمرے کے لیے آتے ہوئے یا حج کے لیے جب جائیں تو طواف قدوم میں. طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینے سے کرنی چاہیے. کیسے؟ یعنی یا تو حجر اسود کو جا کر بوسہ دیا جائے، اگر نہیں دور ہے تو اس کو ہاتھ سے چھو لیں اور پھر ہاتھ کو چھو لیں. اس کو استلام کہتے ہیں. اور بسا اوقات ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا تو بس پھر اشارہ ہی کافی، پھر ہاتھ کو نہیں چومیں. جب ہاتھ اس سے ٹچ نہیں کیا تو ہاتھ کو چومنے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو پتھر کو چومنا، دوسرا پتھر کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، اور تیسرا صرف اشارہ کرنا. یہ تیسری میں ہاتھ چومنا نہیں ہوگا. طواف میں بیت اللہ شریف بائیں طرف ہونا چاہیے، لیفٹ پہ ہونا چاہیے. ایک طواف بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکروں پر مشتمل ہونا چاہیے. طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کندھے اکڑا کر تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا مسنون ہے. یہ مردوں کے لیے، عورتیں تو اپنی نارمل رفتار سے چلیں گی. معلوم ہے اس کے پیچھے کیا ہوا، قصہ کیا ہے؟ جب مسلمان مدینہ سے آئے بہت سال کے بعد عمرہ کرنے کے لیے، تو کفار نے کہا کہ ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، یہ کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے. تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، کندھے اکڑا کر تیز تیز چل کر طواف کیا گیا تاکہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ چیز سنت بن گئی. 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے قریب ہی ایک شیشے کے کیس میں رکھا ہوا ہے. اس کے قریب ترین جگہ پر نماز پڑھنا مسنون ہے. اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ پر جانے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دخل المسجد
فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى 2 والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد 2 فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه الترمذي۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا۔ استلام کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہاتھ لگا کر چوما یا دور سے اشارہ کیا۔ پھر بیت اللہ شریف کی دائیں طرف چلنا شروع کیا، 3 چکروں میں رمل کیا، باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ رمل پورے طواف میں نہیں ہوتا، صرف پہلے 3 چکر میں، اور باقی میں عام رفتار۔ پھر 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مصلی جائے نماز کو کہتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس وقت مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا۔ نماز کے بعد پھر آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، استلام کیا، صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی نماز پڑھ کے پھر کہاں پر آئے؟ حجر اسود کے پاس، پھر چوما، پھر صفا کی طرف گئے۔ حجر اسود کا استلام ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینا، کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، یعنی جب آپ اشارہ کریں اس طرف تو کیا بولیں منہ سے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ خلاص چلتی لوگوں کی جہالت کی خود ساختہ باتیں، اور یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل احساس نہیں کرتے کہ پیچھے لوگوں کا ریلا جو ہے وہ رکا ہوا، یا عین ادھر کھڑے ہو کے رش میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ تمام امور دوسروں کو تکلیف دینے والے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر خالی ہے، جیسے عین دوپہر کے وقت یا بعض اوقات رات کے کسی وقت میں خالی کچھ مل جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے سارے شوق پورے کریں، لیکن جب دیکھیں کہ لوگ تکلیف میں ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے کسی کو اذیت پہنچے، وہ پھر نیکیاں مائنس ہونے لگتی ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مائنس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں صرف اتنا پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بس۔ حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینا مسنون ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سألہ رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے بوسہ دے لینا چاہیے۔ ان ابی الطفیل رضی اللہ عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن معه ویقبل المحجن، رواہ مسلم۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے، یعنی اگر ہاتھ نہیں لگتا اور کوئی چھڑی ہے، سٹک ہے، تو اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہجوم کے وقت حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکم پیل اور مزاحمت کرنا جائز نہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف، رواہ الشافعی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حجر اسود پر بھیڑ ہو وہاں نہ ٹھہرو بلکہ اشارہ کر کے نکل جاؤ۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ بیت اللہ شریف کے ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف
اسی دیوار کے دوسرے کارنر پر رکن یمانی ہے، وہ یمن کی ڈائریکشن میں ہے. اس کو بوسہ نہیں دیا جاتا، اس کو صرف ہاتھ سے چھوا جاتا ہے، اور اس کو ہاتھ سے چھونا گناہوں کو ختم کرتا ہے. یہاں پر بھی لوگ کپڑے مل رہے ہوتے ہیں اور چوم رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ حال کر رہے ہوتے ہیں. سواری پر یا چارپائی پر بیمار ہونے کی شکل میں طواف کرنا جائز ہے، یعنی لوگ چارپائی اٹھا کے یا وہ کارٹ سے اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اب اس کی بجائے ویل چیئرز آ گئی ہیں. طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے. استلام کرتے وقت صرف اللہ اکبر کے الفاظ کہنا بھی جائز ہے، یعنی اگر بسم اللہ نہ کہیں اور صرف اللہ اکبر کہیں کافی ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت وهو على بعیر كلما اتى على الركن اشار الیہ بشیء فی یدہ وکبر. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا. ایسا کیوں کیا بھلا آپ نے؟ تاکہ دوسروں کے لیے اس میں کوئی قباحت نہ رہے، کوئی اس کو برا نہ سمجھے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چیز تھی یعنی چھڑی، اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگر کوئی شخص اپنے کسی بچے، بوڑھے یا مریض کو اٹھا کر طواف کرے اور دونوں طواف کی نیت کر لے تو حامل اور محمول، فاعل اور مفعول دونوں کا طواف درست ہوگا، کیونکہ چھوٹے بچے تو خود سے نہیں چل سکتے تو مائیں ان کو اٹھا کے یا باپ چلتے ہیں. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چکر میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ہر بار استلام کیا، ہر بار رکن کو چھوا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. رکن یمانی، رکن کارنر کو کہتے ہیں. حجر اسود سے مختلف ہے. حجر اسود تو سیاہ رنگ کا ہے لیکن یہ پتھر براؤنش قسم، گریش ہے. حجر اسود اور رکن یمانی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہیں دونوں ہی پتھر، دونوں ہی کارنر پہ لگے ہوئے ہیں. حجر اسود موقع ملنے پر اس کو منہ سے چومنا مسنون ہے، لیکن رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے. نمبر 2، چومنا ممکن نہ ہو تو حجر اسود کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ چومنا مسنون ہے. رکن یمانی کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں. یعنی اگر آپ رکن یمانی کو ہاتھ نہیں لگا سکے تو پھر آپ اس ہاتھ کو دوبارہ چومیں گے نہیں. ہاتھ لگا ہی نہیں تو چومیں گے کس لیے؟ یا اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس پھر سمپل سیدھے گزر جائیں گے. حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون ہے. رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون نہیں. بہت سے لوگ وہاں بھی کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، یہ مسنون نہیں. آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہر جگہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ غیر مسنون کام ہے، اور اسی وجہ سے یہ سب رش اور اذیتیں اور تکلیفیں بڑھتی ہیں. ایک تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں، دوسرا لوگوں کی اذیت کا سبب. حجر اسود کو چھوتے یا اشارہ کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا یا اللہ اکبر کہنا مسنون ہے. رکن یمانی کو چھوتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا مسنون نہیں، بس صرف ہاتھ لگائیں اور چل دیں. حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے کی فضیلت، کیوں چھوئیں اس کو؟ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحهما یحط الخطایا. رواہ ابن خزیمہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے. اللہ کا حکم پورا کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ پتھروں کو چھونے میں بھی گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تو اس کی خاطر نہ ہو تو زمین پہ ماتھا رگڑنا بھی گناہوں کو نہیں مٹاتا اگر نیت اس کے لیے خالص نہ ہو. حجر اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر واللہ لیبعثہ اللہ یوم القیامت لہ عینان یبصر بہما
وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے یہ بات کرے گا۔ آپ کہیں گے پتھر کیسے بات کرے گا؟ تو آپ انسان مٹی سے بنے ہوئے کیسے بات کرتے ہیں؟ اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود پر سجدہ کرنا مسنون ہے، یعنی چومنے کے علاوہ اگر وہاں ماتھا بھی ٹیک لیا جائے جیسے سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہوگا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قبل وسجد علیہ ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلها كذا ففعلت رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو حجر اسود کو چومتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر نے ایسا کرنے کے بعد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور یاد ہوگا کہ حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو کبھی نہ چومتا۔ حجر اسود پر آنسو بہانا مسنون ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكي طويلا فإذا عمر يبكي طويلا فقال يا عمر هنا تسكب العبرات رواہ حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا، پھر اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پاس کھڑے تھے وہ بھی دیر تک روتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ عن عبداللہ ابن السائب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الرکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہی دعا مسنون ہے، اس کے علاوہ جو چاہیں مانگے۔ یہ جو 7 چکروں کی دعائیں بنائی گئی ہیں سب من گھڑت ہیں، اس میں سے اگر آپ 7ویں چکر والی پہلے میں مانگ لیں تو بھی ہو جائے گا چکر پورا اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور دوسرے والی تیسرے میں مانگ لیں یا تیسرے والی چوتھے میں مانگ لیں، یا یہ 7 چکروں کی نہ مانگے کوئی اور مانگے تو بھی آپ کا طواف ہو جائے گا۔ یہ پھر دعائیں کہاں سے آئیں اور کیوں مانگی جاتی ہیں اور ہر کتاب میں کیوں لکھی ہوئی ہیں، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں نے لکھ لی۔ انہوں نے تو سہولت کے لیے شاید سلیکٹ کی تھی، لیکن لوگوں نے اسے وبال جان بنا لیا۔ زبانی آتی نہیں، کتابیں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، تو دھکا پڑ رہا ہوتا ہے، اس کا دھکا کھا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی معلم صاحب زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کا سارا خشوع برباد کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو خود سے اختیار کر لی گئی، اس سے حج کی یا عمرے کی روح ختم ہو کے رہ گئی۔ یعنی اگر کوئی شخص وہاں اللہ سے بات کرنا چاہے، رونا چاہے، اپنے دل کا کچھ حال کھولنا چاہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر شخص اپنی اپنی بولی بول رہا ہے۔ کوئی کسی چکر میں تو وہ دعا پڑھ رہا ہے، دوسرا تیسرے میں تو کوئی اور پڑھ رہا ہے، اور ہر شخص ایک عجیب اس سے گزر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو کبھی ایسا کرنا ہی ہو، دعائیں پڑھنی ہو، تو ساری مسنون دعائیں اٹھا لیں، 7 چکروں میں ساری پوری کر لیں۔ کوشش کریں زبانی آتی، نہ آتی ہو میں تو سمپلی یہ کرتی ہوں۔ آپ کو یہ بھی لازم نہیں کہ میری طریقے کو آپ اپنائیں، یہ میں صرف ایک سہولت کے لیے ایک بات بتا رہی ہوں، اور یہ کوئی فرض نہیں، سنت نہیں، کچھ نہیں کہ میں پہلے چکر میں پہلی تسبیح پڑھتی ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس سے میں اپنے چکر یاد رکھتی ہوں کہ جس ترتیب سے یہاں میں اپنا ذکر کرتی ہوں اسی سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بھول جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ پہلا چکر تھا، دوسرا۔ بعض لوگ صرف یہی پوچھ رہے تھے کون سا چکر ہے، کون سا چکر ہے،
اور یہی وہم پڑ جاتا ہے میں بھول گیا پتہ نہیں کم نہ ہو، اور طواف کر کے بھی کوئی سکون حاصل نہیں. تو اس کے لیے بعض لوگ تو تسبیح کے ساتھ دانے استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ انگلیوں پہ کرتے ہیں. میں عموماً یہ کرتی ہوں کہ جیسے پہلے چکر میں ایک تسبیح پڑھ لی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور جب رکن یمانی کے آگے گئے تو یہ مسنون دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد وقت بچ جائے، کیونکہ بعض کا چکر بہت لمبا ہوتا ہے، تو کوئی بھی اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں اپنی کوئی دعا جو ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ پوری کر. دوسرے چکر میں استغفار پڑھ لی، تیسرے میں درود شریف پڑھ لی، چوتھے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پانچویں میں آیت کریمہ، چھٹے میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور اسی طرح ساتویں میں لا حول ولا قوت الا باللہ. دل میں پڑھنی چاہیے، بآواز نہیں پڑھنی چاہیے، دل میں دہرانی چاہیے. میں نے جلدی میں اس لیے تیزی سے بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے اگر انسان اپنا کوئی بھی ایک کوڈ رکھ لے تو اس سے بھولنے کا امکان نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے دل میں دعا ہے نا وہ مانگے، کیونکہ اگر آپ دیکھ کے مانگ رہے ہیں اور توجہ ہی نہیں آپ کی، اور لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں کتابیں کے کونے مار مار کے یا کوئی کارڈ چبھا کے، یہ سب اجر میں کمی کرتی ہیں چیزیں. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ 2 نفل پڑھ کے طواف کے پھر چھپ کے کہیں بیٹھ جاتی ہوں، اس وقت کتاب کھولتی ہوں اور جو دعائیں یاد نہیں وہ سب اس وقت بیٹھ کے پڑھتی ہوں، تسلی سے، اطمینان سے، کیونکہ اس وقت بھی تو قبولیت کا وقت ہے. تو یہ بات میں صرف ایک سہولت کے لیے بتا رہی ہوں کہ خدا کے لیے کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. اور طواف میں بہت سوچ سمجھ کر، سمٹا کر، یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں اور ادھر سے ایک آدمی آ کے آپ کو کونی مار رہا ہے، ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے، کسی کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ پڑ. بعض اوقات رش میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان تھوڑا ہوش سے چلے تو بہت سی ایسی قباحتوں سے بھی بچ سکتا ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف دو، اور دل میں اللہ کو پکارو خشوع و خضوع کے ساتھ. وہ کہیں بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ بعض اوقات معلم پڑھ رہے تو وہ اونچا اونچا پڑھ رہے تھے، پیچھے لوگوں کو یوں نہیں پتا تھا کیسے پڑھنا ہے، اتنے میں ایک اور ریلا آ جاتا، وہ کچھ اور پڑھ رہا تھا، وہ اپنے معلم کا تو گم ہی ہو جاتا ہے. تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. حتیم وہ سیمی سرکل ایریا ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ باؤنڈری وال ہے، چھوٹی سی، انسان کے قد سے ذرا سا کم، عموماً یہاں تک آتی ہے. حتیم بیت اللہ شریف کا غیر مسقف کا مطلب ہوتا ہے جس پہ چھت نہیں، سین قاف فے، سقف کہتے ہیں چھت کو، وہ حصہ ہے. لہذا حتیم کے باہر سے طواف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی چکر کہاں تک ہوگا؟ خانہ کعبہ سے، اور پھر اس کے ساتھ جو سیمی سرکل ہے اس کے باہر سے، کیونکہ یہ کعبہ کا حصہ ہے، اس لیے اس کے اندر سے طواف نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی باہر سے ہو کے جانا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الحجر من البیت لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت من ورائه قال اللہ تعالی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ رواہ ابن خزیمہ. آج آپ کو عتیق کا معنی سمجھ میں آئے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف حتیم کے باہر سے کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے پرانے گھر کا طواف کرو، کیونکہ پرانا گھر کیسا تھا؟ اس میں حتیم شامل تھا، اس پہ چھت تھی. پھر کیا ہوا؟ قریش کی تعمیر میں سامان تعمیر کم ہو گیا، لہٰذا اس پہ چھت نہیں ڈالی گئی. اور وہ ہم جیسوں کے لیے جو اس خانہ کعبہ کے اندر نہ جا سکے، اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا، ان کا سامان کم کروا کے کہ آؤ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، اور یوں ہی سمجھو جیسے خانہ کعبہ کے اندر ہو. لیکن طواف کیا ہوگا؟ بالبیت العتیق، وہ پرانے حصے کا ہی ہوگا، اس کے اندر سے نہیں ہوگا. دوران طواف تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور ادعیہ اور اذکار کرنا چاہیے. دوران طواف بوقت ضرورت بات کرنا جائز ہے، یعنی چپ کا روزہ نہیں ہے وہاں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل رمی الجمار والطواف بالبیت لإقامت ذکر اللہ لیس لغیرہ وزاد الآخرون فی الحدیث والسعی بین الصفا والمروہ رواہ ابن خزیمہ. صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی جمار اور بیت اللہ شریف کے طواف کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں، یعنی طواف کا اور کوئی مقصد نہیں بجز اس کے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے.
بعض راویوں نے حدیث میں صفا اور مروہ کی سعی کا اضافہ بھی کیا ہے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ان طاؤوس رحمہ اللہ علیہ ان رجل ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف بالبیت صلاۃ فاقلوا من الکلام، رواہ النسائی۔ حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مراد صحابی۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، لہذا دوران طواف کم سے کم بات کرو۔ یعنی اجازت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کہانی کوئی طواف کے دوران پوری کر لو۔ طواف کے دوران اگر کوئی شرعی عذر مثلا فرض نماز کا قیام پیش آ جائے تو طواف کا سلسلہ منقطع کرنا جائز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ طواف ہو رہا ہوتا ہے، اتنے میں اذان ہو جاتی، لوگ کرتے رہتے ہیں، اتنے میں تکبیر ہو جاتی ہے، پھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو اب طواف روک دینا چاہیے۔ 5 چکر ہیں یا 6 ہیں یا 4 ہیں یا 2 ہیں، تو وہیں پر روک کر نماز پڑھ لیں اور پھر باقی اس کے بعد مکمل کر لیں۔ یعنی جس ایریا میں آپ نے نماز شروع کی وہیں سے اگلا چکر شروع کر لیں، ضروری نہیں کہ آپ پھر سے نئی ابتدا کریں۔ طواف کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے تو عذر دور ہونے کے بعد پہلے چکر شمار کر کے صرف باقی چکر پورے کرنے چاہیے۔ باقی چکروں کا آغاز اسی جگہ سے کرنا چاہیے جہاں سے طواف کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یطوف بالبیت فاقیمت الصلاۃ فصلی مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه ذکرہ فی فقہ السنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، اس دوران نماز کھڑی ہو جاتی تو لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتے اور طواف کے جتنے چکر ادا کر چکے ہوتے اس کے بعد باقی چکر ادا کرتے۔ یہ روایت فقہ السنہ میں ہے۔ طواف کی رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الطواف بسورتي الاخلاص قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ نماز کی پہلی رکعت لمبی ہوتی ہے دوسری کی نسبت، یعنی پہلی میں جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ دوسری کی نسبت ذرا طویل ہوتی ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ کا فرق ہے۔ ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ بیت اللہ شریف کا طواف اور نماز طواف ممنوع اوقات میں بھی جائز ہیں۔ ممنوع اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے سورج کا عین نصف النہار پہ ہونا، اسی طرح سورج کا نکلنے کا وقت یا عصر کے بعد غروب ہونے کے قریب ہونا۔ طواف کی رکعتیں ان میں سے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی، یعنی وہ احکامات جو ساری دنیا میں ہیں، غروب اور طلوع کے اوقات سے متعلق نماز کے مکروہ اوقات، وہ حرم کے اندر یا مسجد الحرام کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہت سی چیزیں جو باہر حلال ہیں وہاں حرام، جو باہر حرام ہے وہاں حلال، تو یہ چونکہ جگہ دوسری جگہوں سے مختلف ہے اس لیے اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔ مثلا آپ نے طواف شروع کیا فجر کی نماز کے بعد، جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اور جب تک طواف ختم ہوا تو وقت کیا ہو چکا تھا؟ سورج نکلنے کا، اور سورج اندر باہر ہے۔ تو ایسے میں عام نماز پڑھنا تو منع ہے، اور خاص طور پر نوافل کسی بھی قسم کے پڑھنا منع ہے، لیکن طواف کے نفل اس وقت بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات حرم میں لوگ، جیسے روزوں میں خاص طور پر آپ جا کر نوٹ کریں گے کہ عین روزہ کھلنے سے 2-4 منٹ پہلے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ بھی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نماز۔ یعنی مسجد الحرام ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں 24 گھنٹے کے ہر منٹ میں نماز ہو سکتی ہے۔ اور کون سی نماز؟ طواف کے نفل، یہ نہیں کہ آپ فرض نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعن احدا، شدت کی وجہ سے نون ثقیلہ آیا ہے، ہرگز نہ منع کرنا کسی کو، طاف بهذا البیت وصلى ای ساعۃ شاء من لیل او نہار، رواہ النسائی۔
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، دن اور رات کی کسی گھڑی میں لوگوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز ادا کرنے سے منع نہ کرو. یہاں عربی کے الفاظ دیکھیے، ای ساعت شاء، جس وقت بھی کوئی چاہے، من لیل او نہار، رات یا دن. جیسے کہ طواف بھی کسی وقت منع نہیں کیا جا سکتا وہاں، اور طواف کے لیے بھی کوئی ایسا وقت نہیں کہ جب وہ روکا جائے سوائے اس کے کہ نماز فرض شروع ہو جائے. اور اس کے بعد طواف کے جو نفل ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ طواف کا حصہ ہے ایک طرح سے. اگر طواف ہر وقت ہو سکتا ہے تو طواف کے نفل بھی ہر وقت ہو سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ ممنوع اوقات میں طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب کے تینوں اوقات شامل ہیں. عمرہ ادا کرنے والے شخص کو طواف عمرہ شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. طواف مکمل کرنے کے بعد آب زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بہانا مستحب ہے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل 3 اطواف الى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع الى الصفا فقال ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به. رواہ احمد. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل کیا. رمل کیا ہوتا ہے؟ تیز چلنا اور کندھے اکڑے ہوئے ہوں، اسٹریٹ بالکل ہو انسان. اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی. پھر حجر اسود اور طواف مکمل کرنے کے بعد، صرف یہ 3 چکر کے بعد نہیں، مراد یہ ہے کہ باقی طواف پورا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حجر اسود کی طرف لوٹے اور اس کا استلام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی طرف تشریف لائے اور زمزم پیا اور کچھ حصہ سر پر ڈالا. پھر پلٹ کر حجر اسود کا استلام کیا. استلام کیا ہے؟ ہاتھ سے چھو کر یا سٹک وغیرہ سے اس کو بوسہ دینا. اور اس کے بعد صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے تشریف لائے، ابدأ بما بدأ اللہ، میں سعی کا آغاز صفا سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو صفا سے کیوں آپ نے ابتدا کی؟ آپ نے خود اپنی ابتدا کے بارے میں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے فرمایا ہے. زمزم روئے زمین کے تمام پانیوں سے بہتر ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. رواہ الطبرانی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے جو کہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. آب زمزم کے بارے میں ایک تحقیق ایک صاحب ہیں معین الدین احمد، ان کی روایت سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ لکھتے ہیں کہ 1971 میں 1971 میں ایک مصری ڈاکٹر نے یورپین پریس کو خط لکھا کہ آب زمزم پینے کے لائق نہیں کیونکہ خانہ کعبہ سطح سمندر سے نیچے ہے اور تمام شہر کا گندا پانی اس کی طرف جاتا ہے اور آب زمزم کے کنویں میں جمع ہوتا ہے. یہ بیان شاہ فیصل نے پڑھا تو بہت ناراض ہوا اور فوراً آب زمزم پر تحقیقاتی رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا. وزارت زراعت اور محکمہ آبپاشی نے آب زمزم یورپ کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ہی مکہ کا باقی عام پینے والا پانی بھی روانہ کیا. اس سارے عمل میں یہ رپورٹ پرنٹ کرنے والے خود بھی شامل تھے، یہ رپورٹ لکھنے والے جن کی میں یعنی معین الدین احمد. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کنویں تالاب کو خالی کر رہے تھے تو اس میں جو شخص اترا ہوا تھا وہ کہنے لگا، الحمدللہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے. میرے قدموں کے نیچے ریت ناچ رہی ہے، یعنی ریت کے اندر سے. پھر وہ کنویں کے اندر ہر سمت گیا اور دیکھا کہ ہر سمت سے ریت سے پانی نکل رہا ہے، یعنی زمین کے اندر سے آ رہا ہے. اور چونکہ ہر جانب سے پانی پھوٹ رہا تھا اس لیے پانی کا لیول ہر جگہ ایک جیسا تھا. میں نے واپس جدہ جا کر اپنے باس کو ساری رپورٹ دی اور یہ بھی بتایا کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آب زمزم کے آس پاس کے مکہ کے دیگر تمام کنویں خشک ہو چکے ہیں لیکن یہ ہزاروں سال سے رواں دواں ہے.
میرے باس نے یہ توجیہ کی کہ شاید آب زمزم کا کنواں بحر احمر سے زیر زمین کنیکٹڈ ہو، یعنی ریڈ سی سے کوئی لنک وہاں جاتا ہو، لیکن بحر احمر مکہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے، اور اگر آب زمزم کے کنویں تک وہ پانی آتا ہے تو دیگر کنویں کیوں خشک ہو گئے؟ یعنی اوروں کو بھی جانا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ بحر احمر کا پانی اس کنویں تک پہنچتا ہے۔ جدہ اور یورپین لیبارٹری نے رپورٹ دی کہ مکہ کے عام پانی اور زمزم میں کیمیکل فرق ہے، یعنی کیلشیم اور میگنیشیم کی مقدار میں بھی فرق ہے۔ آب زمزم میں کوئی بایولوجیکل گروتھ نہیں، یعنی پانی کے اندر بایولوجیکل گروتھ ہو جاتی ہے نا، الی کائی جس کو آپ بولتے ہیں، وہ نہیں، اسی لیے یہ پانی اپنا ذائقہ نہیں بدلتا۔ دنیا بھر میں لوگ یہ پانی لے جاتے ہیں اور کتنا طویل عرصے تک رکھ کے پیتے ہیں، لیکن پانی خراب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بایولوجیکل گروتھ نہیں اس میں۔ اس پانی میں کبھی بھی کلورین وغیرہ نہیں ڈالے گئے، جبکہ عام پانی کی صفائی کے لیے کلورین ڈالنا پڑتا ہے کنویں وغیرہ کے اندر یا جھیل میں۔ اس تمام تحقیق کا بے حد فائدہ ہوا اور آب زمزم کی اہمیت ثابت ہوئی، اور اس کی وہ قدر و قیمت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے اور ایک عورت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس وقت جو پانی بہایا وہ آج تک ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے۔ بہرحال شاہ فیصل کو یہ رپورٹ پیش کی گئی، وہ اس سے بہت خوش ہوا، اور مصری ڈاکٹر کی رپورٹ کی تردید میں یہ رپورٹ دنیا بھر میں شائع کروا دی گئی۔ زمزم، ایک اور بات یہ ہے کہ زمزم کا تالاب جو ہے یہ 5 فیٹ 6 انچز گہرا ہے، تقریباً 18 × 14 فٹ بڑا، پانی ریت سے پھوٹتا ہے، اور ملین گیلن سالانہ حاجی اس پانی کو لے کر اپنے اپنے ممالک میں جاتے ہیں۔ یعنی جتنے حاجی آتے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو پانی نہ پیے، یا پیے تو ساتھ نہ لے کر جائے۔ یعنی پوری دنیا میں یہ سپلائی ہوتا ہے، ساری دنیا میں سے واحد یہ پانی ہے کہ جو دنیا کے ہر کانٹیننٹ پہ جاتا ہے اور عرصے تک لوگ اسے پیتے ہیں۔ یعنی دنیا کے ہر شہر میں تقریباً یہ پانی ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی کے گھر میں دستیاب ہوگا۔ زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ماء زمزم لما شرب له رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ زمزم پینے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص دعا مانگنا ثابت نہیں کہ آپ نے کوئی خاص دعا پڑھی ہو، جو جس کا دل چاہے پڑھے۔ یہ بھی آپ کی ہم پر عنایت ہے کہ اگر کوئی آپ خاص پڑھتے تو ہم صرف اسی کے پابند ہو جاتے، لیکن ہر ایک اپنے شوق سے جو چاہے مانگے۔ شاید میں نے آپ کو خطیب بغدادی کا واقعہ پہلے سنایا ہو۔ خطیب بغدادی 4 یا 5ویں صدی کے ایک مشہور مورخ ہیں، ہسٹورین ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے اور زمزم پیا تو 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ مجھ کو ایسی تاریخ بغداد یعنی ہسٹری آف بغداد لکھنے کا موقع عطا کر کہ میرے بعد ایسی کوئی نہ لکھ سکے۔ انہوں نے 14 والیوم میں تاریخ بغداد لکھی ہے، اور واقعی اس کے بعد ایسی تاریخ کی کتاب بغداد کے بارے میں نہیں لکھی گئی۔ اس کے مزید اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، لیکن اس طریقے پر نہیں۔ دوسری دعا انہوں نے یہ مانگی کہ مجھے بغداد کی جامع میں پڑھانے کا موقع عطا کر، بہت بڑی یونیورسٹی سمجھ لیں بغداد کی، کہ مجھے وہاں پر پڑھانا نصیب ہو۔ ان کی جو امنگیں تھی وہ کچھ اور تھی، جی بالکل ایسی جیسے کوئی آج کل یہ کہے کہ مجھے آکسفورڈ یا ہارورڈ میں پڑھانے کے لیے موقع مل جائے، کیونکہ وہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے مانے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری دعا مانگی کہ اللہ مجھے بشر الحافی کے ساتھ دفن ہونے کا موقع دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں یہ خواہشات تمنائیں پوری کی۔ بہرحال آپ بھی چاہیں تو ایسی دعا وہاں جا کر مانگیں، یا یہ کہ جب کبھی کوئی یہاں آپ کو پانی پلائے تو اس موقع پر بھی مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم پینے سے قبل درجہ ذیل دعا مانگا کرتے تھے۔ کان ابن عباس رضی اللہ عنہما اذا شربه قال اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، رواہ المنذری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اسے منذری نے روایت کیا ہے۔ پہلا سوال کس کا ہے؟ نفع مند علم کا، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہے، روشنی ہے، اس کے لیے
ہر خیر اور نفع کے دروازے کھل جاتے ہیں. جیسے کل ہی میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ یہ دعا کس کو آتی ہے اور کبھی آپ نے پڑھی، تو اس پر ایک بچی نے مجھے نوٹ لکھ کر بھیجا ہے جو میں تو بھول گئی تھی. اس نے لکھا ہے کہ میں ایک بات جو بہت عرصے سے آپ سے کہنا چاہتی تھی، لیکن ہر بات اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سبب پیدا کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں کراچی آپ کے ساتھ آئی تھی. لینڈنگ کے وقت آپ نے مجھے یہی دعا پڑھائی تھی جو آج آپ نے کلاس میں نئی بستی میں داخل ہونے والی پڑھائی. اس دعا کا حیرت انگیز طور پر اثر ہوا. ویسے بھی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نا، کہ مجھ جیسی لڑکی اتنی جلدی ایک نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہو گئی، ورنہ میرے لیے ممکن نہ تھا. الحمدللہ میرا دل اتنی جلدی یہاں لگ گیا کہ گھر تو یاد ہی نہیں آتا. اسی طرح سے یہاں کے تمام لوگوں سے محبت ہو گئی. الحمدللہ ہر کام میں برکت محسوس ہوتی ہے. میں اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس کرتی ہوں جس سے پہلے کبھی محسوس نہ کیا، کہ کبھی کبھی تو تنہائی میں بھی مسکرانے لگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اچھی جگہ پر لے آئے ہیں جس کا میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا. میں نے یہ دعا اپنی ایک روم میٹ کو بھی پڑھوائی جو اپنے گھر کو بہت یاد کرتی تھی. الحمدللہ وہ بھی بہت بہتر محسوس کرتی ہے. اس ایکسپیرینس نے میرا دعاؤں پر ایمان مزید پختہ کر دیا ہے. میں آپ کے لیے بھی بہت دعائیں کرتی ہوں، آپ بھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا بہترین کام لے. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیز انسان کر کے بھول جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ بہت مفید ہو جاتی. اور ایسے مواقع جو خاص طور پر برکت کی جگہ ہوں، جیسے زمزم پینے کی اور اس سے متعلق، تو مانگنی چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ پرائرٹی جس دعا کو دی گئی ہے وہ علم نافع کی ہے، کیونکہ علم ہوتا ہے تو انسان، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں تلے ایک خزانہ ہے. اس خزانے کو کون نکال سکتا ہے؟ جس کو علم ہوگا. اور جو لا علم ہے، جس کو پتہ ہی نہیں یہاں خزانہ ہے، وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گا اور وہ محروم رہ جائے گا. تو علم سب خزانوں کی کنجی ہے. جتنا آپ جانتے ہوں گے، اور اچھی بات ہے، علم نافع، صرف علم بھی نہیں، علم نافع، جتنا آپ جانتے ہوں گے اتنے خزانوں کو کھولتے چلے جائیں گے، اتنے فائدے اپنی زندگی سے اٹھاتے چلے جائیں گے آخرت کے لیے. کیونکہ ہمارا تو اصل گھر آخرت ہے نا، جہاں جا کے سب کچھ چاہیے. یہ تو بس گزرگاہ ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے. جو دن آیا گزر گیا، اچھا آیا، کچھ مل گیا، کچھ نہیں ملا، کچھ دنیا میں حسرتیں دعائیں پوری ہو گئی، کچھ نہیں ہوئی، لیکن سب گزر جائے گا. جہاں جا کے ٹھہر جانا ہے، اصل کی ضروریات تو وہ ہیں، اور وہاں کے لیے سرمایہ تیار کرنے کی ضرورت. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ علم نافع ہو انسان کے پاس، چھوٹے چھوٹے مواقع سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ زمزم پینے سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے. ان جابر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه بعطش يوم القيامة ثم شرب. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت. لہٰذا میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کے روز میدان حشر میں پیاس کی شدت سے محفوظ رہوں. یہ اور کتنی خوبصورت بات ہے. پھر زمزم پیتے تھے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب. اب دیکھیے کہ ہر چیز الٹ رہی ہے وہاں جا کر. جو کام آپ کو عام زندگی میں کرنا منع ہے وہاں کرنا جائز ہے، جو عام زندگی میں جائز ہے وہاں منع ہے. وہاں کی تو ہر ادا ہی انوکھی ہے نا، اللہ کا گھر جو ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب. ملتزم کا ویسے بھی معنی کیا ہے؟ لام زے میم لازمہ، چمٹنا، چمٹنے کی جگہ ملتزم. ٹھیک ہے، ابھی آ رہا ہے باب افتعال. یہ ہے ملتزم، جس سے چمٹا جائے. یہ در حقیقت دروازے سے، خانہ کعبہ کے دروازے سے نیچے والا ایریا ہے، نیچے کی دیوار. لیکن افسوس کہ عورتوں کو وہاں جانے کا موقع کم ہی ملتا ہے. کسی ایسے وقت کی تلاش میں رہیں جب رش نہ ہو، تھوڑا سا مل جاتا ہے. ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہم قال رأیت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یلزق وجہہ وصدرہ بالملتزم ذکرہ فی فقہ السنہ. حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتزم کے ساتھ اپنا چہرہ اور سینہ چمٹائے ہوئے دیکھا. یعنی اپنا گال، یہاں لفظ آتا ہے وجہ، اپنا چہرہ، تو چہرے میں ظاہر ہے کہ ماتھا بھی آتا ہے اور گال بھی اس طرح اس دیوار کے ساتھ، اور پھر سینہ بھی لگا کے چمٹائے ہوئے دیکھا. طواف افاضہ ادا کرنے سے قبل اگر کوئی حاجی فوت ہو جائے تو کسی دوسرے ساتھی کو اس کا باقی حج یعنی طواف زیارت مکمل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی کو طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کر لینا چاہیے. مثلا شک ہو گیا کہ 6 ہیں کہ 7، تو 6 شمار کر کے ایک اور کر لیں تاکہ شک دور ہو جائے. یہ بالکل ایسے جیسے نماز میں اگر شک ہو جائے 2 رکعت میں کہ 2 پڑھی ہیں کہ 1 پڑھی ہے، تو 1 شمار کر کے ایک اور پڑھ لیں، چاہے وہ 3 ہی بن جائیں، لیکن اس طرح شک دور ہو جائے گا. طواف سے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں لیکن ہمارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں. طواف کے لیے نویت طوافی ھذا جیسے الفاظ سے نیت کرنا کہ میں اس طواف کی نیت کرتا ہوں بول کے کہنا، ایسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں. حجر اسود کا استلام کرتے وقت نماز کی طرح دونوں ہاتھ بلند کرنا، یعنی بعض لوگ جب استلام کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتے، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں. سنت سے کیا ثابت؟ ایک. اور دیکھیں کتنا باوقار بھی لگتا ہے، کیونکہ دین میں جب آپ زیادتی یا کمی کریں گے تو اس کا رنگ یا نقشہ بگڑ جائے گا، وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. استلام کے بعد اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و علی سنت نبیک کے الفاظ کہنا. کئی لوگ یہ لفظ وہاں کھڑے ہو کے بول کے ہلتے ہیں تو اس سے بھی ہجوم ہوتا ہے. ایسے کوئی لفظ سنت سے ثابت نہیں. دوران طواف سینے پر ہاتھ باندھنا جیسے نماز میں باندھے ہوتے ہیں ایسے باندھ کے چلنا، یہ بھی ثابت نہیں. بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے اللہم ان البیت بیتک الحرم و نبیک کے الفاظ کہنا، یہ درست نہیں. دوران طواف اللہم اجعلہ حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و سعیا مشکورا و تجارتا لن تبور یا عزیز یا غفار کہنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. بہت سے لوگ وہ دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور پھر اس کے ساتھ وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر اور وقنا عذاب المیزان. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ عذاب المیزان کون سا ہے، یعنی میزان کے وقت کون سا عذاب ہے؟ کوئی عذاب ہے ہی نہیں اس وقت. چلیے عذاب القبر یا عذاب الحشر تو مانا، لیکن عذاب المیزان کیا ہے؟ خود سے گھڑ لیا. اچھا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا عزیز و یا غفار. خاص طور پر یہ بہت لفظ سننے کو وہاں ملتے ہیں، وہ شعر بناتے رہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ آگے خود لگا لگا کے. تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کو سن کے بھی اخذ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا کثرت سے سننے کو ملتا ہے کہ بے ساختہ منہ سے پھر نکلنے لگتا ہے. دوران طواف رکن شامی، رکن عراقی یا مقام ابراہیم کا استلام کرنا، یعنی حجر اسود کے علاوہ دوسرے جو کارنر ہیں کعبہ کے ان کو بھی ہاتھ لگانا یا ان کو بھی چومنا، یہ درست نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر سارے کارنر آپ چوم رہے ہیں تو جس کو چومنا چاہیے اس کی پھر حیثیت جو ہے وہ برابر ہی ہو جائے گی نا. تو اس لیے جہاں ہاتھ لگانا ہے وہاں ہاتھ لگانا ہے، جہاں چومنا ہے وہاں چومنا ہے، اور جہاں کچھ نہیں آپ نے کیا آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا. یہ اصل سنت کی پیروی ہے، اسی کو اتباع کہتے ہیں. بارش کے دوران یہ سمجھتے طواف کرنا کہ اسی سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں. دوران طواف رکن یمانی کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو چھونے کے بعد حجر اسود کی طرح ہاتھ کو بوسہ دینا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. ہجوم کے باعث رکن یمانی کو چھو نہ سکنے کی صورت میں حجر اسود کی طرح دور سے اشارہ کرنا، اس کی بھی ضرورت نہیں. رکن یمانی کو چھوتے ہوئے حجر اسود کی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اس کی بھی ضرورت نہیں. حجر اسود کو ہجوم کے باعث چھو نہ سکنے کی صورت میں دور سے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو چومنا، ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں. اگر دور سے آپ اشارہ کر رہے ہیں صرف اشارہ کافی ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیر دینا. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوئے پائیں گے کہ ابھی السلام علیکم ہو رہا ہو تو وہ بھاگ کے پہنچتے ہیں کہ جگہ خالی ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام سے پہلے آپ سلام نہیں پھیر سکتے. حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت آواز نکالیں نہیں، وہاں پر مختلف طرح کی. دوران طواف پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا. آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بوجھ پڑ جاتا ہے.
خوف بڑھ جاتا ہے کہ پتہ اب یہ کرنا ہے، ابھی ساری ٹینشن اس میں گزرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سمپل جو کام کیا اس کو ہم نے خود سے اضافے کر 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 کے اتنا بوجھل کر لیا کہ یوں لگتا ہے جب تک یہ سارے کام ہوئے نہیں ہمارا طواف بھی نہیں ہوا. تو اس لیے دین کو اگر اتنا ہی رہنے دیا جائے جتنا وہ ہے تو انسان کے راحت اور سکون میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے. طواف عمرہ کے سارے چکروں میں رمل کرنا، صرف پہلے 3 میں حکم ہے، وہ کہے نہیں میں تو زیادہ طاقتور ہوں پورے میں کروں گا، تو یہ اضافہ ہے. پھر حجر اسود کے سامنے فرش پر سیاہ پتھر کی لائن پر ہی طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرنا، یعنی کوئی جگہ مخصوص کر کے. اور لوگ چاہے بےچارے وہاں سے ہلاکت میں پڑے اور آگے سے بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگ کچلے جاتے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے، کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام یہاں کرنا ہے اور ادھر سے ڈھیر لوگ آ رہے ہیں، آپ کیسے وہاں ٹک سکتے ہیں؟ اس سے پھر خرابی ہوتی. حجر اسود یا بیت اللہ شریف یا غلاف کعبہ کو چھو کر اپنے جسم پر ملنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے شفا یا برکت حاصل ہوگی، ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ویسے یہ کہ محبت سے آپ دیکھیں، آنکھوں کو لگائیں، پیار کریں، کچھ بھی کریں وہ اور بات ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ اس سے مجھے صحت ہوگی تو صحت دینے والا صرف اللہ ہے، اس غلاف میں کوئی صحت نہیں. حجر اسود کے سامنے دیر تک استلام کے لیے کھڑے رہنا اور بار بار رفع یدین کی طرح ہاتھ بلند کرنا اور بار بار بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ بھی درست نہیں. دوران طواف مطوف ہوتا ہے، کون سا باب ہے؟ مفاعل کون ہے؟ یہ طواف کروانے والا. اس کا بآواز بلند دعائیں مانگنا اور حجاج کے گروپ کا پیچھے پیچھے بلند آواز سے اس کو دہرانا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. ہجوم کے وقت مقام ابراہیم کے نزدیک نماز طواف ادا کرنے کے لیے مزاحمت کرنا، یعنی لڑنا جھگڑنا اور اس پتھر کے قریب کھڑے ہونا، اور خصوصاً خواتین کا وہاں آ کے پھنسنا، کیونکہ بعض اوقات مرد بالکل خیال نہیں کرتے، وہ آ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے نماز کا سارا خشوع ختم ہو جاتا ہے. اس لیے طواف کے بعد خاص طور پر نماز کے لیے ایسی جگہ کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں بہت یکسوئی ہو، کیونکہ اب یہ نماز جو ہے یہ طواف کی نماز ہے نا، اس کا حصہ ہے وہ جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. قرآن پاک میں جس کے لیے آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ قرآن کی اندر اس نماز کا حکم ہے. تو اس کے لیے خاص طور پر یکسوئی بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سب دعائیں اپنی نکالیں، اور جس نے آپ کو امانتیں دی ہوئی ہیں دعاؤں کی وہ بھی کھولیں اور ان کو بھی پڑھیں، کیونکہ طواف کے دوران اتنی یکسوئی نصیب نہیں ہوتی جتنی پھر الگ سے ان نوافل میں ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك